جو صحیح روحانی بندے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو گڈین کی کھیل سمجھتے ہیں، معمولی چیزیں سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے جو چیز ہے وہ مالک حقیقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہے تو رہے، درد ہے تو رہے، ہیل تو ہو جاتے ہیں نا، ایسے تو نہ کہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا مقصد بیسکلی اللہ پاک کو پانا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد فلاح معاشرت، فلاح انسانیت ہوتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو فیس کلاس کے رکھتے ہیں وہ بعض 0 روپے سے لے کر 5,000 تک، بھئی اپنی مرضی سے ہدیہ دو، اپنی مرضی سے فیس کہہ لو۔ کچھ لوگ غصہ کھا جاتے ہیں اور ان کا بھی وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم علم پھیلانے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا کہ 70-80,000 بندوں تک ہم نے ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا۔ تو یہاں پر اور طریقے سے کام ہوتا ہے، یہ تمام کوالٹیز آپ کو ملیں گی، اور یہ تمام چیزیں بیسکلی تمام کانشیس لیول ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اپنے اس کانشیس لیول سے اوپر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، جس کانشیس میں بھی آپ جاتے ہیں اسی کانشیس کی آپ کو انرجیز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سلو جسٹ اپنے ہی اندر جائیے۔ اگر آپ اٹیونمنٹ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں، جیسے یہاں ہو رہا ہے ویسے ہی وہاں ہوگا، لیکن وہ اتنے پیسے دینے کے باوجود بھی آپ کو کرنا یہی پڑنا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جب ہیلنگ ودن شروع ہوتی ہے، جب آپ اپنا انر انجینئرنگ ورک کرتے ہیں، تو یہ تمام کوالٹیز، تمام انرجیز، تمام طاقتیں آپ کو ویسے ملتی ہیں۔ لیکن عرفان خودی میں یہ تمام چیزیں صفر ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں زیرو ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو ملکوتی صفات لینے کے باوجود بھی شیطان اور آدم علیہ السلام سے دونوں سے مسٹیک ہو گئی تھی۔ شیطان بھی تو عالم ملکوت میں گیا تھا نا، بات تو فرشتوں کی ہوئی تھی نا، اس عالم میں تو چلا گیا تھا نا، تو آدم علیہ السلام بھی تو وہ عالم ملکوت میں سجدہ کروایا گیا نا، وہیں پہ تھا نا۔ تو شیطان نے ان کو ورگلا لیا تھا، چاہے کچھ لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں، قرآن پاک میں یہی لکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو لکھا ہے روحانی بندوں کے لیے وہ بات فائنل ہے۔ روحانی بندے اپنی اٹکل نہیں لڑاتے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی پیروں کی جو دھول ہے، کہیں لکھا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم پر کرم کیا، تو کرم کیا تو بس دیٹس آل۔ وہ روحانی بندے اسی بات کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہتی ہے۔ آگے جو پھندے بنے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے، وہ پھندے قرآن پاک خود ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے جسم مشق کے دوران تھک جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ انرجی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ٹیونمنٹ کہہ لیں، انرجی موومنٹس کہہ لیں، کاسمک انرجی کہہ لیں، اس کو فیض کہہ لیں، اس کو علم کا منتقل ہونا کہہ لیں، اس کو اپنے شعور کا بڑھنا کہہ لیں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سب باتوں کا مقصد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہاں پر الگ الگ علم سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمام انرجی ہونے کے باوجود، یہ تمام علم ہونے کے باوجود، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا ٹیچر کہے گا ان تمام کو اگنور کرو، یہ صفر ہے۔ کیوں صفر ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ عرفان خودی حاصل کر، اپنے اندر کی امرت بھی۔ آپ جیسے سے اپنے اندر گہرائی میں جا رہے ہیں، یہ جو آج کفیات آئی ہیں، روشنی کی لہر آ گئی ہے یا پوائنٹس ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹیچر ان سے بھی اگنور کروائے گا آپ کو، ان تمام چیزوں کو اگنور کرواتا جاتا ہے۔ میں نے ایک اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم ترک کرتے ہیں، ترک دنیا، ترک عقبہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے بنائے ہوئے اسکیچ ہیں وہ تمام ترک کرتے ہیں۔ جب ہم تمام اسکیچز کی، ہر چیز کی جب نفی کر دیتے ہیں
تو پھر ہمارے سامنے پیورٹی کو آنا ہوتا ہے. وہ پیورٹی ہی اصل چیز ہے. اور اب اس میں جو سوال پوچھا گیا کہ تھرڈ آئی کھلنے سے کیا ہماری آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ مٹی کے جسم نے تو اپنا ورک کرنا ہے. تھرڈ آئی کو ایسے نہیں ہے. آپ کی کوئی ہے ایسا کوئی بندہ جس کی پیشانی کے اندر ایسے کوئی آنکھ کھلی ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ بیسکلی ایک کانشیس لیول ہے کہ آپ کی جو اپنی وزڈم ہے، آپ کی جو اپنا انرجی لیول ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. آپ کی جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. آپ بند آنکھوں سے کچھ نظارہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ ود ان ٹائم سارا کچھ ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی ٹیونمنٹ، بیسکلی میں ان کے خلاف کیوں کہ وہ شروع میں نہیں بتاتے ہیں کہ وہ پیسے سارے بٹار لیتے ہیں کو 30 40 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ، تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اب بندہ پیسے دے بیٹھا ہوتا ہے. اب نہ وہ آگے جوگا نہ پیچھے جوگا رہ جانا. تو بعد میں ورک آپ کو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. پر انر انجینئرنگ کرنی ہی پڑتی ہے. اب کوئی بھی علم لے لیں، کیونکہ انر انجینئرنگ میں آپ نے اس تمام ڈیٹا کو پیوریفائی کرنا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پر آپ پر تمام علوم آشکار ہوں گے، یہ تمام صلاحیتیں آپ کو ملیں گی، لیکن آپ نے تمام صلاحیتوں کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا ہوں اگنور کرتے ہوئے اس مالک حقیقی کی طرف جانا ہے. اور جب آپ وہ چیز آپ کو مل گئی، اس نور سے آپ منور ہو گئے، تو پھر ہے اصل بات. ٹھیک ہے. اس کی ایک سمپل مثال سمجھیے. ایک بادشاہ نے، دادا حضور کا یہ ایک ہمیں قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو جس پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑے کو لے لیا، کسی نے تلوار کو لے لیا، کسی نے سونا تھوڑا سا لے لیا، کسی نے کوئی چاندی لے لی. تو لیکن جو ایک تھی اس کی نکرانی، بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کوئی چیز نہیں لی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنی بات پہ پکے ہیں نا؟ تو بادشاہ کہتا ہاں میں اپنی بات پہ پکا ہوں. تو اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ اس کا ہو گیا. تو باقیوں کو تو جو کوئی گھوڑا شوڑا ملنے سے مل گیا تو وہ ملکہ بن گئی نا. تو آٹومیٹک ہی تمام چیزوں کی مالک ہو گئی نا وہ. تو یہ بات سمجھیے. حالانکہ یہ مثال روحانیت میں نہیں لگتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو آپ کھلے دل سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.